کی انسپیکشن کے تحت ہیں. اس کے علاوہ جو ابھی لاسٹ ٹاکس ہوئی ہیں عمان کے فارن منسٹر میڈیٹر کا رول ادا کر رہے تھے, ان کا بہت لمبا انٹرویو چھپا تھا. اس میں انہوں نے کلیئرلی کہہ دیا تھا کہ ایران واز ریڈی کہ جو بھی مائنر لیول کی وہ انرچمنٹ کرے, جو بھی انرچڈ مٹیریل ہے وہ رکھے گا بھی نہیں اپنے پاس, وہ تھرڈ پارٹی کو ٹرانسفر کر دے گا انڈر آئی اے ایس سیف گارڈز. تو اس کا مطلب بم تو انہوں نے نہیں بنانا. خوب مصیبت یہ پڑ گئی ہے کہ اب پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ یہ امپریشن دینا چاہتے ہیں کہ جی میں نے اوباما سے بہتر ڈیل کی. امریکہ کا جو انٹرنل پالیٹکس ہے وہ اس سے آڑے آ رہا ہے رستے میں. نمبر 2, یہ بھی خبر لیک آؤٹ ہو رہی ہے کہ امریکہ نے ان کو 20 ایئرز کا کہا تھا مورٹوریم کر لو, جس کا مطلب ہے کہ امریکہ نے مان لیا ایران کا یہ پرنسپل کہ اٹ ہیز اے رائٹ ٹو انرچ, یعنی کہ سائنس میں ان کو زبردستی پیچھے نہیں رکھا جا سکتا, یا نیوکلیئر ٹیکنالوجی اس کے بڑے پیسفل یوزز ہیں تو اس پہ وہ نہیں. تو انہوں نے 20 ایئرز کر کے جو خبریں نکل رہی ہیں اس کا مطلب ہے یہ تو نہیں کہا کہ پرماننٹلی آپ نہ کریں. تو 20 ایئرز سنا ہے, یہ اللہ جانتا ہے سچ ہے غلط, کہ 5 سال چائنا ان ریٹرن امریکہ نے ایران نے کہا تھا. اگر یہ بات ٹھیک ہے تو کوئی مڈ وے راستہ نکل آئے گا, اور اگر کوئی ایسا راستہ نکل آئے کہ تقریباً وہی ڈیل ہو جو جے سی پی او والی تھی پریزیڈنٹ بائیڈن پریزیڈنٹ اوباما والی, اور کچھ شوگر کوٹنگ کر دی جائے جس میں پریزیڈنٹ ٹرمپ وکٹری کلیم کر لیں اور ایرانی بھی کلیم کر لیں, تو میں ہی سمجھتا ہوں جو اسلام آباد ٹاکس کا سب سے بڑا فائدہ ہے وہ یہ کہ 1979 سے 2026 47 ایئرز ہے, 47 سال میں پہلی دفعہ پارٹیز کو سامنے بٹھایا گیا. 47 سال میں پہلی دفعہ پارٹیز کو فیس ٹو فیس جو ان کی باٹم لائنز ہیں اس کا پتہ چلا ہے. اور 47 سال میں جب ایک یہ انسانی فطرت ہے کہ جب آپ کمرے میں اکٹھے ہو, بات چیت ہو, چاہے وہ ڈائریکٹ ہے چاہے انڈائریکٹ ہے, کوئی خبریں تو ایسی آ رہی ہیں کہ اکٹھے بھی وہ ملے ہیں نہ بھی ملے ہوں, تو میرا کہنا سمپلی یہ ہے کہ آپ میں ایک یہ جو جذبہ پیدا ہو جاتا ہے کہ جناب ہم نے ان مسائل کا حل کرنا ہے. اور پھر امریکہ کو اس بات کا تو اندازہ ہے نا کہ اب اتنے دن جو اس نے جنگ کی حاصل کیا ہے, کچھ بھی نہیں. ان کی اپنی ریٹنگز نیچے جا رہی ہیں امریکہ میں مڈ ٹرم الیکشن سے پہلے. ورلڈ اکانومی پہ بڑا سخت نیگیٹو اثر ہوا ہے, اور اس کا اثر لازمی امریکن اکانومی پہ ہوگا, اور آلریڈی ہو گیا ہے. اور خاص طور پر ان سٹیٹس میں ہوا ہے جو ستم ظریفی ہے, جنہوں نے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو ووٹ دیا تھا, کیونکہ ان لائک پاکستان اپیرنٹلی وہاں کا ٹیکس سٹرکچر ایسا ہے, شاید یہ ممکن ہو کہ اسٹیٹ کے لاز ہوں کچھ ہوں کہ ان سٹیٹس میں مہنگا زیادہ پیٹرول ہے جنہوں نے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو ووٹ دیا تھا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کاؤنٹ کر رہی ہیں, ان پہ پریشر ہے. لیکن قصوری صاحب یہ فرمائے گا کہ پاکستان باضابطہ طور پر دونوں ممالک کو دعوت تو دے چکا ہے اگلے راؤنڈ کے لیے, لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ سر کون سے وہ ایسے پوائنٹس تھے پچھلی مرتبہ جو کہ جن کے اوپر ریزرویشن رہی دونوں طرف سے, کیونکہ یہ کہا گیا کہ معاہدے کے بالکل قریب پہنچ گئے تھے لیکن معاہدہ نہیں ہو سکا, تو آپ کے خیال میں وہ کون سے نکات تھے جس کے اوپر اختلاف برقرار رہا؟ دیکھیے پہلی بات تو نیوکلیئر ایشو کے اوپر تو ضرور اگریمنٹ کرنا پڑے گا کیونکہ اتنا بڑا ایشو بنا چکے ہیں. اور نمبر 2, ایران نے اعلانیہ کہا اور ان کے لیڈر کا فتویٰ ہے کہ وہ اس کو امورل غیر اخلاقی ویپن سمجھتے ہیں, اس قسم کی یہ تباہی مچاتا ہے. تو ایران تو کوئی بھی پرنسپلڈ چیز ہوگی اگری کر جائے گا. اب سوال یہ ہے کہ وہ جے سی پی او اے سے بہتر ہونا چاہیے. اب وہ آپس میں ان کے ایکسپرٹس بیٹھے ہوں گے, یہ خبریں ہیں کہ 5 سال یا 10 سال کا مورٹوریم, مجھے نہیں پتا کتنے سال کا مورٹوریم ہوگا, لیکن خبریں آ رہی ہیں کہ جی انہوں نے بتایا ہے, وائس پریزیڈنٹ امریکہ نے کہا ہے کہ 20 سال کا ہم نے پرپوز کیا, تو ایرانیوں نے کہا جی 5 سال. تو اس پہ لوگ اندازہ لگا رہے ہیں شاید 10 سال کا ہو جائے. مجھے یہ میں سے سب قیاس آ رہی ہیں. میرا کہنا صرف یہ ہے کہ دونوں کو اچیو کر گیا, ٹھیک ہے امریکہ کو تو حاصل کچھ نہیں ہوا, ایران نے کچھ حاصل کیا لیکن قیمت بہت بھاری ادا کی ہے. اس نے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ امریکن پریشر اور اسرائیلی پریشر کو ریزسٹ کر سکتا ہے. اس نے یہ ثابت کیا ہے کہ جو اسرائیل کو یہ گھمنڈ تھا اس کا آئرن ڈوم کو کوئی پینیٹریٹ نہیں کر سکتا, انہوں نے پینیٹریٹ کیا ہے. اگر 10 مارتے تھے 8 رک بھی جاتے تھے, 1-1.5 نکل بھی جاتا تھا تو کافی تھا اسرائیل کے لیے. تو کئی ریڈ لائنز کراس ہو چکی ہیں, اور میرا خیال ہے یہ اندازہ ہو گیا ہے اسرائیل کو اور امریکہ کو.
حالانکہ اسرائیل تو ماننے کو نہیں تیار، کیونکہ اسرائیل تو چاہتا ہی ہے کہ خود اس میں طاقت نہیں ہے، وہ چاہتا ہے امریکہ کی طاقت سے ایران کو ختم کر دے۔ تو یہاں آ کے ان کا ڈفرنس ہو گیا ہے۔ جہاں تک زائنسٹ لابی ہے، جوئش ہے ہو یا کرسچن لابی ہو زائنسٹ کی، وہ ایک طرف گئی۔ لیکن جہاں تک پریزیڈنٹ ٹرمپ امریکہ کے بھی تو صدر ہے نا، وہ اپنی ریٹنگز بھی تو دیکھ رہے ہیں، اپنی پارٹی کی دیکھ رہے ہیں، پارٹی میں ریوولٹ ہو رہا ہے، کئی بڑے بڑے سپورٹرز ان کو چھوڑ کے چلے گئے ہیں اور ان پہ تنقید کر رہے ہیں۔ تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ جو ان کو پریشر آئے گا، ایشوز جو مین آ گئے ہیں، ایک تو نیوکلیئر ایشو ہے، نمبر 2 ہرموز کے اوپر۔ ہرموز تو ایشو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بنا دیا، یہ تو ایشو ہی نہیں تھا۔ ان ادر ورڈز ان کو کہہ رہے ہیں تم بم نہ بناؤ، بم تو انہوں نے ان کے ہاتھ پہ پکڑا دیا، پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ان کو ہاتھ پہ پکڑا دیا۔ یہ جو آبنائے ہرمز ہے، یہ تو ایٹم بم سے کم نہیں ہے، ساری دنیا کی معیشت کو بلو اپ کر سکتا ہے اگر اس میں خدا نہ خواستہ اس کو لمبا بند کیا جائے، بلاکیڈ کیا جائے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں اس پہ نیوکلیئر ایشو پہ ہوگا۔ ہرموز کے اوپر کوئی پرنسپلڈ اگریمنٹ ایسا ہو سکتا ہے جس میں انٹرنیشنل لا آف دا سیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کوئی ایسا طریقہ، چاہے بہانہ ہو کہ وار کی ریپریشنز تو نہیں امریکہ مانے گا، لیکن یہ امریکہ کی ریکنسٹرکشن میں کچھ اگر فنڈنگ ہو جائے، وہ کسی بہانے سے ٹول ہو جائے، کچھ ہو جائے، کوئی طریقہ ڈھونڈا جائے گا کہ۔ اور ایران، دیکھیں میں ایک اور بات بتاؤں، اگر وہ بالکل ہلکا پھلکا سا بھی اگریمنٹ ہوا، اگریمنٹ تو ایک طرف گیا، ایران نے ثابت کر دیا ہے نا کہ بھائی ہرموز ہمارے سامنے سے گزر رہا ہے، ادھر تو 5-4 ریاستیں ہیں، دوسری طرف یہاں تو اکیلا ایران ہے۔ ایران جو ہے وہ پاکستان سے ٹیریٹری میں بڑا ہے، ہاں آبادی میں ہم سے چھوٹا ہے، اور وہ 92 ملین اس کی آبادی ہے، سارے باقی عربوں سے ملا کے گلف کے 4 گنی اس کی آبادی ہے۔